بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو سوال آیا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ کیا عورتوں کی جماعت عورت کروا سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ عن عطاء عن عائشۃ انہا کانت تؤذن وتقیم وتؤم النساء وتقوم وسطہن۔ حضرت عطاء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تؤذن، وہ اذان دیتی تھی، وتقیم، اقامت کہتی تھی، وتؤم النساء، عورتوں کو نماز پڑھاتی تھی، وتقوم، کھڑی ہوتی تھی، وسطہن، ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھی، یعنی عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر عورتوں کی جماعت کروائی جائے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، عبد الرحمن بن خلاد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ورقہ سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے، کس کے لیے؟ ام ورقہ کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا جو ان کے لیے اذان دیتا تھا، اور آپ نے ام ورقہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اس سنن ابو داؤد کی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام ورقہ بھی جماعت کرواتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی۔ اسی طرح سنن کبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے درمیان کھڑی ہو کر، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرے ان کے درمیان کھڑی ہو کر۔ یہ بھی سنن کبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان 3-4 روایات سے یہ واضح معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور جماعت ام ورقہ نے بھی کروائی ہے، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کروائی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کروائی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر ابن عباس کے مفسر، پہلے مفسر، اسلام میں سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی تفسیر ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، وہ روایت کرتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرے ان کے درمیان کھڑی ہو کر کرے۔ عورتوں کی امامت کرے لیکن ان کے درمیان کھڑی ہو کر، جس طرح امام آگے کھڑا ہو کر امامت کرواتا ہے ایسے نہیں، بلکہ عورتوں کے درمیان کھڑی ہو اور پھر وہ امامت کروائے۔ اس پر تھوڑی سی اور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عورتوں کو جماعت کے بارے میں امام شافعی کے نزدیک عورتوں کو نماز پڑھانا جائز ہے۔ امام احمد کے 2 قول ہیں، ایک قول ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر جماعت کروانا مستحب ہے، اور اسی طرح
ائمہ اربعہ کا اجماع ہے کہ عورت کی امامت باطل ہے، مرد عورتوں کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کو نماز لوٹانا پڑے گی۔ یہ جو مشہور ہے، کہا جاتا ہے جی کہ عورتوں کی جماعت حرام ہے، اس سے مراد مرد ان کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ باقی جو ہمارے احناف ہیں، تو احناف جو ہمارے ہیں وہ عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں، اور مکروہ سے مراد یہ ہے کہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے، یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ وہ ہمارے امام صاحب نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اگر عورتیں اس طرح جماعت کے ساتھ درمیان میں عورت کھڑی ہوگی نماز پڑھائے گی تو ان کی نماز ہی باطل ہے، ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ انہوں نے صرف مکروہ کہا ہے، ناپسندیدہ عمل کہا ہے۔ بھئی یہ عورتیں جمع ہو کے کوئی فتنے کا خدشہ نہ ہو۔ آج کل کے دور میں عورتوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، گھر گھر میں ٹی وی ہے، گھر گھر میں موبائل ہے، اور زیادہ تر بچیاں سڑکوں پہ دیکھیں، بازاروں پہ دیکھیں، انہوں نے غیر شرعی لباس پہنے ہوتے ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی مذہبی ہماری ماؤں بہنوں میں سے کوئی بہن عالمہ پڑھی لکھی باپردہ خاتون عورتوں کو بلا کر جمع کرے، اور جمع کر کے ان کو واعظ و نصیحت کرے، ان کو پردے کی تلقین کرے، ان کو دین سمجھائے، ان کو پاکی پلیتی کے بارے میں بتائے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سیرت پڑھ کے ان کو سنائے، تو وہاں اگر کسی نفلی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی اس خیر کے پہلو سے کئی پہلو خیر نکلتے ہیں۔ یعنی آئی تھی وہ نماز کے لیے، نماز تو نفلی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ جناب محترم دیگر ایسے مسائل سن کر گئی کہ ان کو پتہ چلے کہ شریعت ہماری کیا کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کیسے دنیا میں وقت گزارا، آپ کی بیٹیوں نے کیسے گزارا، خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ نے پردے کو کیسے قبول فرمایا اور پردہ فرمایا۔ تو یہ عورتیں جب تک ٹائم نکال کر کسی پڑھی لکھی عورت کا سامنا نہیں کریں گی، اس وقت تک ان کا سمجھنا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اس خیر کے پہلو کے لیے اگر کہیں یہ اہتمام کیا جائے تو وہاں پر سب و شتم، فتوے اور فتووں کی بوچھاڑ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، شوافے کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت جمعہ نہیں پڑھا سکتی، باقی نمازیں بھی اگر وہ پڑھائے عورتوں کو تو اس کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی